السلام علیکم۔ جیسا کہ میں نے قرآن سمجھنے کے اصول میں ایک اصول یہ بھی بتایا تھا کہ قرآن میں کہیں اختلاف نہیں ہے، اللہ کی کتاب ہونے کی دلیل ہے سورہ نساء کی آیت 82 سے۔ تو اس پر مختلف سوالات آتے رہے کہ قرآن میں اختلاف بہت موجود ہے اور اس کا میں بتدریج جواب دے رہا ہوں۔ تو ایک سوال یہ بھی آیا ہے کہ قرآن کے اندر موجود ہے عیسیٰ کی ماں موسیٰ کی بہن ہے، جبکہ موسیٰ اور عیسیٰ کے درمیان ایک لمبے عرصے کا پیریڈ ہے جو کم از کم اتنے نزدیک نہیں ہو سکتا کہ یہ ہو، تو کیا یہ فرق نہیں ہے؟ تاریخی حوالے سے اگر دیکھیں تو موسیٰ کا دور اور عیسیٰ کے دور میں صدیوں کا فرق ہے، اور اس کو اگر وہ صرف موسیٰ کی بہن بنا دیا جائے، عیسیٰ کی والدہ کو موسیٰ کی بہن بنا دیا جائے تو یہ عجیب سی بات ہو جاتی ہے۔ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ کم سے کم آیت سے اور کم سے کم وقت میں سمجھا دیا جائے۔ تو حوالہ جات تو زیادہ تھے لیکن میں ان میں سے صرف ایک ایک آیت کو لے رہا ہوں۔ سب سے پہلے کہ موسیٰ اور ہارون دونوں بھائی ہیں، اس کے لیے سورہ فرقان کی آیت نمبر 35، اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ اب ہارون کی بہن مریم کی والدہ، تو یقینی سی بات جب ہارون اور موسیٰ بھائی ہیں تو مریم کی والدہ موسیٰ کی بہن ہو گئی، جب ہارون کی بہن ہے تو موسیٰ کی بھی بہن ہوگی، اور اس کے لیے سورہ مریم کی آیت نمبر 28۔ پھر اس کے بعد کہ مریم کی ماں کون ہے، کیونکہ یہاں مریم کی ماں کی بات ہے کہ ہارون کی بہن ہے، تو مریم کی ماں کون ہے اس کے لیے پھر حوالہ ایک ہی آیت سے لیں گے جو سورہ تحریم یعنی سورہ نمبر 66 کی آیت نمبر 12۔ تو ان تین آیتوں سے اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد کا ترجمہ ہے، پہلے میں یہ بیان کرتا ہوں اور پھر جو میری فہم آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا واقعی اللہ رشتہ داریاں گنوا رہا ہے اور اس میں اتنا فرق آ گیا کہ تاریخی لحاظ سے بالکل غلط ثابت ہو جاتا ہے، تو قرآن کی اختلافی کتاب ہو جاتی ہے، تو یہ اللہ کی کتاب ہی نہیں ہو سکتی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ قرآن کو اچھی طرح سے سمجھیں کہ اللہ کیا ہدایت دے رہا ہے اور اللہ کوئی رشتہ داری نہیں گنوا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے سورہ فرقان یعنی سورہ نمبر 25 اور اس کی آیت نمبر 35۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور البتہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو معاون بنایا۔ تو یہاں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ اور ہارون دونوں بھائی ہیں، موسیٰ کو اللہ نے الکتاب دیا اور ہارون کو اس کا معاون بنا دیا۔ تو دیکھیے یہ کیا ہے، وَلَقَدْ اور یقیناً آتَيْنَا ہم نے دیا موسیٰ الکتاب موسیٰ کو الکتاب، وَجَعَلْنَا اور ہم نے بنا دیا مَعَهُ اس کے ساتھ أَخَاهُ اس کے ہم مقصد ہارون معاون وزیرہ بوجھ اٹھانے والا، وزر کہتے ہیں بوجھ کو، اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى جیسے آتا ہے، تو وزیر اسی سے نکلا بوجھ اٹھانے والا۔ تو معاون کون ہوتا ہے؟ جو اس کا بوجھ ساتھ بانٹ لے۔ تو یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے کہ اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو الکتاب دیا اور ہم نے بنا دیا اس کے ساتھ اس کے ہم مقصدوں کو معاون بوجھ اٹھانے والا۔ یہ کسی بھائی کی یا کہ اور کوئی وزیر وغیرہ بننے کی بات نہیں ہے۔ اب دوسری جگہ جو حوالہ دیا ہے کہ ہارون کی بہن اور وہ مریم کی ماں ہے، تو وہ ہارون کی بہن ہے، یعنی اس طرح موسیٰ کی بہن مریم کی والدہ بن جاتی ہے۔ تو یہ ہے سورہ نمبر 19 یعنی سورہ مریم اور اس کی آیت نمبر 28 19 کی 28۔ یہاں ہے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن تیرا باپ برا آدمی نہ تھا اور نہ تیری ماں ہی تھی بدکار۔ اب دیکھیے یہاں کیا بات ہو رہی ہے، گو کہ اس کو تفصیل سے تو سورہ مریم کے درس میں اور اس میں سمجھایا، کیونکہ یہاں پر مقصد صرف اس پوائنٹ کو اجاگر کرنا ہے کہ ہارون کی بہن مریم کی والدہ ہے، تو یا اخت ہارون اخی پہلے کہا کہ ہم مقصد کو کہا جاتا ہے، تو اخی ہم مقصد ہے، اختہ ہم مقصد والی جماعت، یہاں جماعت کی بات چل رہی ہے، تو اے ہم مقصدیت کی جماعت معاون جماعت، ہارون معاون کو کہا جاتا ہے۔ ما کانا نہیں ہے ابو کے تیرے بڑے امرأ سوء معاملات میں برے، وما کانت اور نہیں ہے ام کے تیرے ماخذ والے بغین بغاوت کرنے والے۔ تو اے معاون بوجھ اٹھانے والی جماعت، تمہارے بڑے معاملات میں برے نہیں ہیں اور نہ تمہارے ماخذ والے بغاوت کرنے والے ہیں۔ یہاں یہ بات ہے۔ اب آ جائیے آپ تیسری جگہ جہاں سے یہ کہا گیا کہ مریم کی والدہ عمران ہے اور عمران جو وہ موسیٰ اور ہارون کی بہن ہو گئی، تو اس حوالے سے یہ ساری رشتہ داریاں گنوا رہے ہیں۔
تو آئیے اس آیت کو بھی دیکھ لیں. 66 یعنی سورہ تحریم 66 اور آیت نمبر 12 66 کی 12. ومریم ابنۃ عمران التی احسنت فرجها فنفخنا فیہ من روحنا وصدقت بکلمات ربها وکتبہ وکانت من القانتین. اور دوسری مثال عمران کی بیٹی مریم کی جس نے حفاظت کی اپنے شرمگاہ کی، سو ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی اور اس نے تصدیق کی اپنے رب کی باتوں کی اور اس کی کتابوں کی اور وہ فرمانبردار کرنے والیوں میں سے تھی. اب دیکھیے یہ کیا ہے. وہ مریم کا میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ رحم کے مادے سے جس کا مطلب بلا تخصیص بہاؤ دینے والا، تو وہ مریم ابنۃ عمران، اور عمران کہتے ہیں عمرانیات کو. معاشرتی معاہدہ عمرانی معاہدہ اسی سے بنتا ہے، تو عمران معاشرہ ہے اصل میں. تو یہ ہو گیا عمرانیات کی بنیاد پر بلا تخصیص خوب بہاؤ دینے والی جماعت، جس کو عمران کی بیٹی مریم یہ لوگ کہہ رہے ہیں. تو یہ معاشی بنیاد پر جو جماعت بنتی ہے معاشرتی معاہدے کے تحت، اور وہ لوگوں کو بلا تخصیص فائدہ بھی فراہم کرتی ہے. یہ ہے التی، وہ جو کہ، اب اس کے کردار کی بات ہو رہی کہ اس کا کردار کیا ہے اس جماعت کا. التی، وہ جو کہ احسنت فرجہا، حصار میں رکھا اپنے نقائص کو. فرج کہتے ہیں نقص کو، اور احسنت حسن یعنی جو اپنے اس کی حفاظت کرے، حصار میں رہے، قید رہے. اسی طرح انہوں نے محسنات بنا دیا اس شادی شدہ عورت کو. تو اصل میں جو حصار میں رہتی ہے، یہاں عورت کی بات ہی نہیں ہو رہی، جماعت کی بات ہو رہی ہے، اور وہ اپنے نقائص سے گھرے ہوئے رہتی ہے، قید کر کے رکھتی ہے، حصار میں رہتی ہے. فنفخنا، پس ہم نے ایندھن دیا، فیہ اس میں، من روحنا اپنے حکم سے، ہمارے حکم سے اس میں ایندھن ملا. جب حصار میں رہنے والی کوئی جماعت ہوگی اور اللہ کے احکامات سے ایندھن لے، اس کا مطلب ایندھن لینے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ فیول جیسے پیٹرول ڈلوایا جاتا ہے گاڑیوں میں تو وہ فیول بنتا ہے، اس ایندھن کی بات نہیں ہو رہی. انسانی کردار کی ایندھن کی بات، جو اس کے عمل صحیح ہوتی ہے تو روح یعنی حکم کے ذریعے جو آپ کو احکامات مل رہے، جب اس پر آپ عمل کریں گے تو یہ نفق دینا یعنی یہ ایندھن دینا ہے. اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ وصدقت بکلمات ربہا، اور سچا کر دکھائے گی وہ جماعت اپنے رب کی باتوں کو. وہ کتب ہی، اور رب کی بات کہاں ہوگی؟ وہ کتب ہی، اس کی کتابوں کے ذریعے، اس کی کتاب کے ذریعے، اس کی پابندیوں کے ذریعے. وکانت من القانتین، اور وہ جماعت مکمل فرما بردار ہوگی. قانت اس کو کہا جاتا ہے جتنا دیا گیا اسی پر مکمل عمل کرنا، اس سے آگے پیچھے نہیں کرنا، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں کرنا. تو اس کا ایک بار میں رواں ترجمہ کر دیتا تاکہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے. اور عمرانیات یعنی معاشرت کی بنیاد پر بلا تخصیص بہاؤ دینے والی جماعت، وہ جو کہ اپنے نقائص کو خوب حصار میں رکھے، بس ہم نے اپنے حکم سے اس میں ایندھن دیا اور اپنے رب کی باتوں کو سچا کر دکھایا یعنی اس کی پابندیوں کے ذریعے، اور وہ جماعت مکمل فرما برداروں میں سے تھی. تو میرے خیال میں یہ کافی وضاحت ہو گئی کہ یہاں کہیں بھی رشتہ داری نہیں گنوائی جا رہی ہے کہ موسیٰ اور ہارون دونوں بھائی ہیں، پھر ہارون کی بہن یہ عیسیٰ کی ماں ہے مریم، اور مریم کی ماں عمران ہے. تو اس طرح عیسیٰ کی والدہ یعنی عیسیٰ کی نانی جو بن جاتی ہے وہ موسیٰ کی بہن بن جاتی ہے. تو ایسا کچھ ہے ہی نہیں، یہ اللہ کوئی رشتہ داریاں نہیں گنوا رہا ہے. وہ غلط تراجم اور روایتی تراجم کے باعث ایسا بن رہا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں قرآن میں اللہ کے کلام میں غیر اللہ کے کلام کا شرک کیا گیا، روایتوں سے کے شرک سے سمجھا گیا ہے، اس لیے ہدایت سے ہی دور ہو گئے. اس کو ایک قصہ بنا دیا، ایک کہانی بنا دیا جو ماضی کے لیے ہے، اس کا حال سے قطعاً کوئی تعلق نہیں بنتا ہے. تو میرے خیال میں آپ کو اس سے ہدایت مل گئی کہ اللہ ان آیتوں میں ہدایت کیا دے رہا ہے، کہیں کوئی رشتہ داری نہیں گنوا رہا ہے. آج بھی ہمیں عمرانی معاہدے کی ضرورت ہے، آج بھی ہمیں بلا تخصیص بہاؤ دینے والے لیڈروں کی ضرورت ہے. اور یہ سب کچھ کس طرح سے ہوگا؟ اللہ کے احکامات پر. جب آپ اللہ کے احکامات سے ایندھن لیں گے، اس کے مطابق چلیں گے تو یہ سارا کچھ ہوگا. ورنہ جس طرح ذلیل و خوار ہیں مسلمان، ایسے ہی ذلیل و خوار ہوں گے. تو بہرحال قرآن دشمنوں کی بڑی سازش ہے کہ وہ قرآن میں اختلافات دکھا رہے ہیں اور وہ خود ثابت کرنا چاہ رہے ہیں دیکھو تمہاری کتاب کہہ رہی ہے کہ قرآن میں اختلاف ہوگا تو یہ اللہ کی کتاب نہیں ہوگی، لہٰذا اس میں اتنے اختلافات ہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے ہی نہیں. تو اس فتنے سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ آپ لوگ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے عربی متن پر غور کریں، ترجموں پر ایمان نہ لائیں. تراجم کرنے والے اپنے اپنے خیالات کے مطابق کر رہے ہیں، اور اس میں اختلافات اگر موجود ہے تو وہ مترجم کی غلطی، اللہ کی غلطی قطعاً نہیں ہے. اتنی وضاحت کافی ہے، پھر بھی کوئی سوال ہو تو بعد میں پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم.